بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ ترکیہ کے صدر نے اسرائیل کا دورہ منسوخ کر دیا۔ ترکیہ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ پر بمباری روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کا دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ممالک اسرائیلی حکومت کی مقروض ہو سکتے ہیں لیکن ترکیہ تمہارا مقروض نہیں۔ رجب طیب ایردوان نے اپنی جماعت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کہہ رہا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ جنگجو نہیں بلکہ مجاہدین ہیں جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ترکیہ کو اسرائیلی ریاست سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ان سے تعلقات ہیں، لیکن اسرائیل کے غزہ پر مظالم کو ہم نے کبھی قبول نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ کریں گے۔ امریکہ اسرائیل کی حفاظت کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے حماس کی مذمت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حفاظت کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اجلاس میں امریکہ کو اسرائیلی حملے نظر نہ آئے اور حماس کی مذمت کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ حماس کی مذمت کرے۔ اقوام متحدہ کو کسی بھی ملک کے اپنے دفاع کے حق کی توثیق کرنی چاہیے۔ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ کونسل کا کوئی رکن اپنے لوگوں کے قتل عام کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسرائیل کا اقوام متحدہ کے نمائندوں کو ویزا دینے سے انکار۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے نمائندوں کو اسرائیل کا ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے اسرائیلی فوجی ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان کے باعث اقوام متحدہ کے نمائندوں کو اسرائیل کا ویزا نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل انسانی امور کو بھی ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایران پر حماس کی مدد کا الزام۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایران پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران حماس کی مدد کر رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران غزہ میں انٹیلیجنس تبادلے کے ذریعے حماس کی مدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران آن لائن مہم کے ذریعے دنیا بھر میں اسرائیل مخالف جذبات بھڑکانے میں مدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ عراق، یمن، لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا ایرانی حکم پر کارروائی کر رہے ہیں۔ غزہ جنگ، دوحہ میں قطر اور ترک وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قطر اور ترک وزرائے خارجہ نے ملاقات میں غزہ جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا تھا کہ غزہ کا محاصرہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ کے لیے امداد کی فراہمی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے علاقائی ممالک کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ روسی پارلیمنٹ کی جوہری تجربات پر پابندی کے معاہدے کی توثیق نہ کرنے کی منظوری۔ غیر ملکی خبرسائے ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ میں اس حوالے سے ہونے والی ووٹنگ کے دوران سی ٹی بی ٹی معاہدے کی توثیق نہ کرنے کے حق میں 156 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ معاہدے کی توثیق نہ کرنے کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں ڈالا گیا۔ خبرسائے ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے جوہری تجربے نہ کرنے کے معاملے کی توثیق منسوخ کرنے کے معاملے کا آخری مرحلہ باقی ہے۔ حماس کی حمایت کرنے پر عرب اسرائیلی اداکار گرفتار۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی حمایت کرنے پر عرب اسرائیلی اداکارہ مائسا عبد الہادی کو گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عرب اسرائیلی اداکارہ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر اچانک حملے کی حمایت کی تھی۔ مائسا عبد الہادی کی سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد اسرائیلی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی پولیس نے مائسا کا نام لیے بغیر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ایک اداکارہ کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے حماس کی حمایت کی تھی۔
مغربی کنارے پر بھی اسرائیلی بمباری مجموعی شہادتیں 5,900 سے تجاوز کر گئیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے 7 اکتوبر سے غزہ کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے پر بھی بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جہاں شہادتوں کی تعداد 100 ہو چکی ہے، جبکہ غزہ میں تعداد میں 5,800 تک جا پہنچی ہے اور 16,000 افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ناکہ بندی کے باعث غزہ میں فیول کی قلت کا سامنا ہے اور اب صرف ہسپتال میں ایمرجنسی کے استعمال کے لیے بچا ہے۔ فلسطینیوں کے قتل عام میں مغربی ممالک برابر کی شریک ہیں۔ ملکہ اردن کی ملکہ رانیہ نے کہا ہے کہ اردن سمیت پورے مشرق وسطیٰ کے لوگ غزہ کی تباہی پر دنیا کے دوہرے معیارات پر حیران اور مایوس ہیں۔ ملکہ رانیہ نے امریکی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے مہلک فضائی حملوں پر مغربی دنیا کے دوہرے معیار پر لوگ مایوسی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب دنیا کی نظروں میں مغرب شریک جرم ہے۔ مغربی ممالک غزہ پر حملوں میں اسرائیل کی حمایت کر کے فلسطینیوں کے قتل عام میں شریک ہیں، جس پر ملکہ رانیہ نے خبردار کیا ہے کہ حماس کو ختم بھی کر دیا جائے تو بھی قابض اسرائیل کے خلاف فلسطین کی مزاحمت جاری رہے گی۔ چین نے نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا۔ چین نے ایک نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ جنوب مغربی صوبے سیچوان میں واقع شیچیانگ سیٹلائٹ لانچ مرکز سے کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا۔ اسرائیلی پولیس نے مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ میں داخلہ بند کر دیا۔ یروشلم کے محکمہ اسلامی اوقاف کے حوالے سے فلسطین کی سرکاری خبرساں ایجنسی وفا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے قدیم شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یروشلم کے اسلامی اوقاف کا انتظامی کنٹرول اردن کے پاس ہے۔ اوقاف کے مطابق اسرائیلی پولیس افسران نے قلعہ بند مسجد کے تمام دروازے اچانک بند کرنا شروع کر دیے اور مسلمانوں کا داخلہ مسجد اقصیٰ میں روک دیا، جبکہ دوسری جانب یہودی عبادت گزاروں کو مسجد میں تلمندی عقائد کے مطابق عبادت کے لیے داخلے کی اجازت دے رہے تھے۔ غزہ میں جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے، روسی وزیر خارجہ نے مطالبہ کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ غزہ میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ جنگ بندی ہے، انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور پھر ایک وسیع فریم ورک کے اندر ایک نیا امن میکانزم ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے بیان پر اسرائیل سیخ پا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کے فلسطین کی حمایت میں بیان پر اسرائیل آگ بگولا ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان پر اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے احتجاجاً انتونیو گوتریس سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے بھی انتونیو گوتریس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا تھا کہ حماس کے حملے خلا میں نہیں ہوئے، جبکہ فلسطینیوں کو 56 سال حبس زدہ قبضے کا شکار بنایا گیا۔ انتونیو گوتریس نے حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دے دیا۔ انسانی جانوں کو نظر انداز کرنا خود اسرائیل کے لیے الٹا پڑ سکتا ہے، سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی جانوں کو نظر انداز کرنا خود اسرائیل کے لیے الٹا پڑ سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے ایک بیان میں اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملے طویل مدتی نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین کی کشیدگی، روس نے امریکی قرارداد مسترد کر دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیل فلسطین کی کشیدگی پر روس نے امریکی تجاویز پر اعتراض کرتے ہوئے قرارداد کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں روسی مندوب نے اسرائیل فلسطین کی کشیدگی پر امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ تمام دنیا غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی کی توقع کر رہی ہے، لیکن امریکی قرارداد میں غیر مشروط جنگ بندی کی بات ہی نہیں۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، 1.07 روپے مہنگا ہو گیا۔
कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज डॉलर की कीमत में इजाफा होने से रुपए की कदर कम हो गई। बुध को कारोबार के आगाज पर इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 57 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। ताहम चंद घंटों बाद डॉलर ₹1.07 महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर ₹280.50 का हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी हो गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी की वजह से पाकिस्तान में कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। बैरिएंट क्रूड के मुस्तकबिल के सौदों में $1.76 या 2% फी बैरल कमी हुई है, जिसके बाद बैरिएंट क्रूड की फी बैरल कीमत $88.07 हो गई। अमरीकी तेल USS वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $1.75 या 2.1% फी बैरल कम हुई है, जिससे अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.74 फी बैरल हो गई। ईरानी सफीर का इस्लामी ममालिक से इसराइली अशिया बंद और ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान में ईरानी सफीर ने इस्लामी ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इसराइली प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाएं और इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि गज़ा पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसान दोस्त बल्कि जंगी असूलों के भी मुनाफी हैं। सिहूनी मज़ालिम पर आलमी ताकतों ने आंखें बंद कर रखी हैं। इसराइल की बर्बरियत पहले से ज़्यादा बेरहम और वसी पैमाने पर है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।